ضرورت ہے، سراپا نور کے انوار کی ضرورت ہے، واہ واہ، پھر اس سرزمین کو سرکار کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بروز حشر ماشاءاللہ۔ ہر ایک امتی پکارے گا، مجھے بھی احمد مختار کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ ہمارا ماشاءاللہ، اور آپ سبحان کا اللہ، حال اتنا بھیانک ہو چکا ہے، ماشاءاللہ۔ کسی کو پہلا کلمہ یاد نہیں، کسی کو دوسرا کلمہ یاد نہیں، کسی کو تیسرا کلمہ یاد نہیں، کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، کسی کو دعائے معصورہ یاد نہیں ہے، کسی کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے، کسی کو فرائض غسل یاد نہیں ہے، فرائض وضو نہیں معلوم ہے، فرائض نماز نہیں معلوم ہے۔ عورتوں میں جو ہے وہ لوگ جانے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ صاف چوپٹ ہے، اس کو نہ طہارت کا مسئلہ معلوم ہے، نہ حیض کا مسئلہ معلوم ہے، نہ نفاس کا مسئلہ معلوم ہے، کپڑا ناپاک ہو جائے گا تو اس کو پاک کیسے کرے گی یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے، بال میں چوٹی باندھے ہوئی ہے کیسے نہائے گی پاک ہوگی یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ اور آپ کا تو یہ حال ہے، نہ کھانے کا ڈھنگ معلوم ہے، نہ پانی پینے کا ڈھنگ معلوم ہے، نہ سونے کا ڈھنگ معلوم ہے، نہ آنے جانے کا ڈھنگ معلوم ہے، مسجد میں کیسے جائیے گا پہلے کون سا قدم رکھیے گا نہیں معلوم، مسجد سے باہر آئیے گا پہلے کون سا قدم نکلے گا نہیں معلوم، ٹوائلٹ میں جائیے گا پہلے کون سا قدم رکھیے گا نہیں معلوم، ٹوائلٹ سے باہر آئیے گا پہلے کون سا قدم باہر آئے گا نہیں معلوم، کون سا طریقہ ہے جو اپنا کے سوئے جائے تو عبادت ہو جائے کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ قرآن میں 114 سورتیں ہیں، ہم کو نہیں لگتا 20 سورتیں بھی مسلمان کو یاد ہے۔ حالات اتنے خراب ہیں کہ پناہ خدا، مسلمانوں کا عقیدہ بھی اتنا بگڑتا جا رہا ہے چونکہ اس کو عالم سے پرابلم ہے، مسجد سے پرابلم ہے، مدرسہ سے پرابلم ہے، جلسہ سے پرابلم ہے، جلوس سے پرابلم ہے، جلسہ سے محبت نہیں، علماء سے محبت نہیں، امام سے محبت نہیں، مسجد سے محبت نہیں، قرآن سے محبت نہیں، مدرسہ سے محبت نہیں، وہ کیا جانے گا جب باہر رہے گا تو یہی نہ جانے گا، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے جاتا وقت گزارتا غیر مسلموں کے ساتھ، یہاں اکثریت وہی ہے تو اس کے ماحول کو دیکھتا ہے سوچتا وہی کچھ ہے، اس کی دولت کو دیکھتا ہے کہتا ہے یہ ہم سے اچھا ہے، اس کی زمین کو دیکھتا ہے سوچتا ہے یہ ہم سے اچھا ہے، اس کے کاروبار کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے ہم سے اچھا ہے، ٹاٹا کے بارے میں سوچتا ہے وہ ہم سے اچھا ہے، برلا کے بارے میں سوچتا ہے وہ ہم سے اچھا ہے، اڈانی کے بارے میں دیکھ کے سوچتا ہے وہ ہم سے اچھا ہے، امبانی کے بارے میں سنتا ہے تو سوچتا ہے ہم سے اچھا ہے۔ حضرات یاد رکھیے گا، خدا کی قسم، اڈانی ہو چاہے امبانی ہو چاہے ٹاٹا ہو چاہے برلا ہو، جتنے لوگ ہیں ان کے پاس جو بھی پیسہ ہے، مال ہے، زر ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جائیداد ہے، اللہ کی قسم آپ کے پاس جو دولت ہے وہ آپ کے جوتے کی ٹھوکر کے لائق بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس جو دولت ہے فرعون والی دولت ہے، قارون والی دولت ہے، نمرود والی دولت ہے، شداد والی دولت ہے، اور ہم غریبوں کے پاس مال نہیں ہے تو کیا ہوا، جائیداد نہیں ہے تو کیا ہوا، سونا نہیں ہے تو کیا ہوا، چاندی نہیں ہے تو کیا ہوا، بلڈنگ نہیں ہے تو کیا ہوا، دکان نہیں ہے تو کیا ہوا۔ ارے اللہ کا شکر ادا کرو، کچھ رہے نہ رہے اللہ کا دیا ہوا ایمان تو ہے، یہ کم بڑی دولت ہے میرے بھائی۔ سبحان ایمان کو اللہ۔ آپ نے سمجھا کیا ہے؟ اچھا ایمان والے ہو کے بھی میں بتا دوں، اڈانی اسی حالت میں مرے گا جنت میں نہیں جائے گا، امبانی اسی حالت میں مرے گا جنت میں نہیں جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے ایمان والوں کے لیے، حوض کوثر کو بنایا ہے ایمان والوں کے لیے، نبی کی شفاعت ہے تو ایمان والوں کے لیے، حوض کوثر کا جام ہے ایمان والوں کے لیے، پل صراط کو پار کرنا ہے ایمان والوں کے لیے، نبی کی معیت ہے حاصل ہوگی ایمان والوں کو، اصحاب رسول کا دیدار ہوگا ایمان والوں کو، جنت مقام ہوگا ایمان والوں کا، اور سب سے بڑا انعام یہ ملے گا، دنیا میں غریب تھا، دنیا میں بالکل قسم پرسی کے عالم میں رہتا تھا، ایمان بچا کے اگر مر گیا ہے تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کو ایک مانا ہے، ایک جانا ہے، ہمیشہ کہا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، قیام کیا تو اللہ کے لیے، رکوع کیا تو اللہ کے لیے، سجدے کیا تو اللہ کے لیے، حمد بیان کیا اللہ کے لیے، اور ثنا بیان کیا اللہ کے لیے، دیکھا نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا ایمان والوں کو جو انعام ملے گا وہ جنت میں خدا کا دیدار حاصل ہو جائے۔ ایمان کو پہلے سمجھیے،
ایمان کو پہلے سمجھیے. یہ جتنی میری بہنیں بیٹھی ہیں وہ ٹیلی ویژن واٹس ایپ فیس بک دیکھ کر کے عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھ کے نہ کہے وہ ہم سے اچھی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایمان والی سے اچھی بے ایمان عورت ہو. مسلمان کی بیٹی جو ایمان والی ہے اس سے کسی کروڑپتی کی بیٹی اچھی ہو نہیں. اس لیے اس کے پاس اس کا باپ جیسا بھی ہو کافر ہے، اس کا باپ یہودی ہے، اس کا باپ مجوسی ہے. ارے تم شکر ادا کرو، تیرا باپ بھی مسلمان ہے، تیرا دادا بھی مسلمان ہے، نبی کا چاہنے والا ہے، جو ایمان والا ہے یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب. میں جو بول رہا ہوں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنا آپ ہلکے میں مت لیجئے گا. آپ کے پاس کچھ رہے نہ رہے ایمان تو ہے. محبت سے بولے سبحان اللہ. اور حضرات ایک چیز اور میں بتاؤں، آپ ایمان والے ہیں لیکن کچھ ایمان والے کچھ کیا کہ اکثر ایسے ہیں جس کے پاس ایمان ہے، علم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ یہ سوچتے ہیں مر جائیں گے معاملہ ختم، مر جائیں گے معاملہ ختم. تھوڑے کچھ ہونے والا ہے، اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. بولا جیسے لوگ پیدا ہوا عیش موج کر لیا، مر جائے گا معاملہ ختم. کچھ تو ایسے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا. تم دیکھنے کے لائق ہوگے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بیٹھ جاؤ میرے بھائی 10 منٹ تم سن لو. مدرسے تو تم گئے نہیں، جلسے میں آ گئے ہو تو تم سن لو. مسلمان ہو، یہ سب مت سوچنا کہ مر گئے تو معاملہ ختم. مر گئے تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا، ایک نئی عالم برزخ میں چلے گئے اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. یہ مت سمجھنا کہ مر گئے سب معاملہ ختم ہو گیا. اب تو شروع ہوا ہے. یہ جو اللہ نے پیدا کیا یہ دارالعمل ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ دارالجزا ہے، وہ بدلہ ملنے کی جگہ ہے. وہ آپ نے جیسا یہاں کیا ہے ویسا ملے گا. اگر آپ کے دماغ میں یہ بات ہے ہم پیدا ہو گئے موج مستی کر لیا اب مر جائیں گے معاملہ ختم، یہ غلط ہے. آپ مسلمان ہیں، آپ کا ایمان کیا ہونا چاہیے میں بتا دے رہا ہوں. جو لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ مر گئے پھر اگلا جنم میں پیدا ہوں گے، پتہ نہیں سور بنیں گے کہ بلی بنیں گے کہ کیا بنیں گے، یعنی اگلا جنم ہم پھر آئیں گے. جبکہ ہم لوگوں کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک بار بھیجا ہے، اب دوبارہ جب دنیا ختم ہو جائے گی یہ دنیا نہیں بنے گی. اس لیے دنیا میں جتنے لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے 2 جگہ بنا دیا ہے، ایک جنت بنایا ہے، ایک جہنم بنایا ہے. جو اللہ کا اور محبوب کا چاہنے والا ہے وہ جنت میں جائے گا، جو اللہ اس کے رسول کو نہیں مانا، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، وہ جہنم میں جائے گا. اور سن لو پھر دنیا یہ نہیں بنے گی، پھر یہ محل نہیں بنے گا. کل من علیہ فان، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن جو جہنم میں جائے گا نہ اسے موت آئے گی، اور جو جنت میں جائے گا نہ اسے موت آئے گی. پھر جب یہ ہر دنیا ہی نہیں ہے، تمہیں آنا ہی نہیں ہے، 2 جگہ بن گئی ہے وہی جانا ہے. اب لوگ سوچتے ہیں کہ مر گئے تو کیا ہوگا، لیکن سن لو قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ. یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہم نے پڑھ دیا ہے. قرآن کہتا ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اے محبوب کہہ دیجئے ہم نے تمہیں زندگی دیا ہے، پھر تمہیں موت ملے گی، اور موت کے بعد اللہ پھر تم سب کو جمع فرمائے گا. کہاں؟ قیامت کے دن. یعنی کافر رہے چاہے مشرک اللہ سب کو جمع فرمائے گا، امیر رہے چاہے غریب سب کو جمع فرمائے گا. آدم علیہ السلام کی اولاد جتنی ہے اجنہ بھی وہاں پہ ہوں گے، مسلمان بھی رہے گا، کافر بھی رہے گا، امریکہ والے بھی رہیں گے، پوری دنیا کا انسان رہے گا. دھرم جو بھی ہے وہ سب کے سب رہیں گے. حد تو یہ ہے جناب انبیاء بھی رہیں گے، رسول بھی رہیں گے، اولیاء کرام بھی رہیں گے، اصحاب رسول بھی رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کو ایک جگہ جمع فرمائے گا. اسے میدان محشر کہتے ہیں. حضرات اب وہ میدان محشر کیسا ہوگا چند باتیں میں آپ کو سنا دے رہا ہوں صرف 10 منٹ کے لیے. سبحان اللہ. صبح زندہ ہے، شام زندہ ہے، مصطفیٰ کا غلام زندہ ہے. یا اللہ جن لوگوں نے سبحان اللہ کا اس کو کینسر کی بیماری سے بچا، یا اللہ جن لوگوں نے سبحان اللہ کا اس کو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا، یا اللہ جن لوگوں نے سبحان اللہ کا اس کو بدعقیدوں سے بچا، یا اللہ جن لوگوں نے سبحان اللہ کا کمارا ہے تو اچھی بیوی عطا فرما، جو لوگ شادی شدہ ان کے میاں بیوی میں محبت عطا فرما. دعا ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں بھائی؟
دعا یہی سب دعا ہونی چاہیے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جو لوگ چلے گئے ہیں نا آپ کی آواز سن کے اس کی بیوی تو پہلے جھاڑے گی اس کو, تم جلسہ چھوڑ کے آئے کیوں؟ جلسہ ختم ہو گیا. بولا نہیں جلسہ تو ہو رہا ہے. تو تم کیوں آئے؟ بولے گا آر کی کربو, ہم گھومنے کرنے آئے ہیں, سونے آئے ہیں. تو اس کی بیوی بھی کہے گی دماغ خراب ہے کیا؟ آدھی رات اللہ کے لیے, آدھی رات جلسہ کے لیے. ارے ہونا تو یہ چاہیے پوری زندگی مصطفیٰ کے لیے. ایک رات تم نہیں دے سکے, پتا چلا گیا تھا بھلائی کے لیے دھولائی ہو گئی. اور اگر آواز سنے گا وہ تو بولے گا آر کی بولبو کتھا کربو مجمع چھیلے نا لوگ چلے گا لو. بولا کوئی نہیں تھا, مولوی صاحب اکیلے تھا تو ہم چلے آئے. اور جب آپ کی آواز پہنچے گی تو اس کی بیوی بولے گی ایٹا کی ہوچے ہی کی رقم. جلسہ تم بولے ختم ہو گیا, تو لگ رہا ابھی شروع ہوا ہے. ادھر سے بھی جائے گا ادھر سے جائے گا, اور جو یہاں پہ بیٹھا رہے گا یہاں بھی ملے گا وہاں بھی ملے گا. ذرا پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ, اور ذرا زور سے بولے یا رسول اللہ. صبح زندہ ہے شام زندہ ہے, مصطفیٰ کا غلام زندہ ہے, عشق سرکار کے وسیلے سے, عشق سرکار کے وسیلے سے اعلی حضرات کا نام زندہ ہے, اعلی حضرات کا نام زندہ ہے. اب مائک والے کی انگلی مر گئی. ارے ساؤنڈ بڑھا دو نا میرے بھائی, کاہے ایسا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت قاری نثار احمد کلکتوی. نعرہ تکبیر. میرے بھائی مت جاؤ, میرے بھائی مت جاؤ, پیشاب لگا ہے تو کر لو, ورنہ جاؤ گے تو کتوں سے ملاقات ہوگی. دوڑائے گا دوڑائے گا. ارے چار چکا والا کو کتا نہیں چھوڑتا ہے, موٹر سائیکل والے کی تو خیر نہیں ہے. یہ بیٹا سوچا کہ گھر جا رہے ہیں گھوم کریں گے, اور جب کتا کاٹے گا نا تو پیٹ میں انجیکشن لگے گا, تب سوچے گا جلسہ کو چھوڑ کے آنے سے کتا کاٹ لیتا ہے, اور نماز کو چھوڑ دینے سے خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے. تو نہ جلسہ چھوٹے نہ نماز چھوٹے. صحیح بول رہا کہ نہیں بھائی؟ سنیے, اب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا. حضرت ابوبکر بھی ہوں گے, حضرت عمر بھی ہوں گے, حضرت عثمان غنی بھی ہوں گے, حیدر کرار بھی ہوں گے, تمام نبی کے اصحاب بھی ہوں گے. اور سنیے گا غوث پاک بھی ہوں گے, مخدوم سمنانی بھی ہوں گے, خواجہ غریب نواز بھی ہوں گے, میرے اعلیٰ حضرت بھی وہاں پہ ہوں گے, بدر والے بھی ہوں گے, حنین والے بھی ہوں گے, یہ اتر دیناج پور والے بھی ہوں گے, بہار و بنگال والے ہوں گے, سب کے سب وہاں پہ جمع ہوں گے. لیکن انداز کیا ہوگا اس کو ذرا سن لیجئے گا. نہ مولانا کا یہ امامہ رہے گا, نہ مولانا کا یہ جھبا رہے گا, نہ آپ کا یہ ٹائٹ فٹنگ جنس رہے گا, نہ عورتوں کا یہ 16 سنگار رہے گا, کچھ بھی نہ رہے گا. میدان محشر کی زمین اس قدر تپ رہی ہوگی, پاؤں رکھے نہ رکھا جائے, سورج سر کے اوپر ہوگا. آج ہزاروں کروڑوں میل اوپر ہے, اس کی گرمی برداشت نہیں کر رہے ہیں, جبکہ اس کی پیٹھ ابھی دنیا کی طرف ہے. میدان محشر میں پیٹھ نہیں چہرہ رہے گا, اس کی گرمی اور زیادہ بڑھ جائے گی, سر کے اوپر رہے گا. لوگ اس قدر اپنے آپ میں پریشان رہیں گے, گرمی سے اس قدر تل ملا رہے ہوں گے اپنے اپنے اعمال کی بنیاد پہ. کوئی گھٹنوں تک اپنے پسینے میں ہوگا, کوئی کمر تک اپنے پسینے میں ہوگا, کوئی اپنے سینے تک اپنے پسینے میں ہوگا. پیاس کا غلبہ ہوگا, ہر آدمی تلاش کرے گا اب کیا ہوگا. اور سنو میرے دوستو, ایسے عالم میں جب میدان محشر میں اس طرح کا عالم ہوگا, اور ایک بات میں آپ سے کہہ دوں وہ میں بتانا نہیں چاہ رہا ہوں, بس اسی کو سن لیجئے. میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا, ہر آدمی کا حال عجیب ہوگا. اور سن لو, یہی نہیں جو لوگ یہاں گناہ کرتے ہیں وہاں پہ گناہ نظر آئے گا, جو لوگ یہاں نیکیاں کرتے ہیں وہ نیکیاں نظر آئیں گی, جو لوگ پاپ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں. حضرت مولانا نذیر صاحب, انسانی فطرت ہے, آج کے مسلمانوں کی فطرت
بات یہ ہے کہ اگر گناہ کرے گا اس کو یاد نہیں رکھے گا، پاپ کرے گا اسے یاد نہیں رکھے گا، لیکن اگر 5 روپیہ آپ کے مدرسے میں دے دیا ہے اس کو 2-3 سال تک یاد رکھے گا۔ نیکیاں یاد رہتی ہیں لیکن گناہ یاد نہیں رہتا۔ لیکن ہونا یہ چاہیے گناہوں کو یاد کرو، نیکیوں کو بھول جایا کرو۔ ہم نے کب نیکی کیا بس میرا اللہ جانتا ہے، اور گناہوں کو یاد رکھو، اس لیے کہ گناہ یاد رکھو گے تو خدا کا خوف پیدا ہوگا اور توبہ کرنے کی توفیق مل جائے گی۔ یہاں بھی کامیاب رہو گے، مرنے کے بعد بھی کامیاب رہو گے۔ میرے بھائیوں سن لو، اب میدان محشر میں آپ یہاں جتنا پاپ کر رہے ہیں وہاں پہ نظر آئے گا، جتنی نیکیاں کر رہے ہیں وہ بھی نظر آئے گی، اور حساب کا عالم ہے۔ سن لیجئے میرے بھائی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چاہے ذرہ کے برابر آپ نے نیکی کیا ہے وہ سامنے آ جائے گی، ذرہ کے برابر آپ نے گناہ کیا ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اور سن لو، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ہے کہاں؟ روزہ رکھتے ہیں، روزہ ہے کہاں؟ زکات دیتے ہیں، زکات ہے کہاں؟ حج ہم کرتے ہیں، وہ حج ہے کہاں؟ لوگ ڈھونڈتے ہیں نا، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ یہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بھی فرماتا ہے، سورہ مزمل 29ویں پارے میں بھی ہے، حضرات بالکل اسی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم اپنی جانوں کی بھلائی کے لیے جو نیکیاں آگے بھیج رہے ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں موجود پاؤ گے۔ تم نماز پڑھتے ہو وہاں نماز نظر آئے گی، تم روزہ رکھتے ہو وہ سارے اعمال نظر آئیں گے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت نے ارشاد فرمایا، بدعقیدوں کو متنبہ کرتے ہوئے اور اپنوں کو بیدار کرتے ہوئے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت مگر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ حضرات میدان محشر میں آ گئے، سن لیجئے، یہ تیور نہیں ہوگا، یہ لہجہ میرا نہیں ہوگا، اللہ اللہ ختم خدا کی صرف اس منظر کو یاد کر لیجئے گا، آنکھوں کی نیند اڑ جائے گی، گناہوں سے نفرت ہو جائے گی، مسجد سے محبت ہو جائے گی۔ اب آپ ہر نیک کام کو آخری نیک کام سمجھ کے کرتے رہیے گا، حشر میں کیا کام آ جائے۔ ذرا میدان محشر کا منظر ملاحظہ فرمائیے، لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، اب آئیے سن لیجئے، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یہ مولوی کا ڈائلگ نہیں ہے، اس لیے میں قرآن کی آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگ نہ سمجھے مولانا نذیر صاحب نے جلسہ تو بڑا اچھا کیا، مدرسہ تو بڑا اچھا بنایا، 140 بچیوں کو تعلیم دے رہے ہیں، یہ 140 بچیاں نہیں ہیں، 140 بچوں کی نسل ہے انشاءاللہ۔ حضرات کیا کہنے، جن کی بیٹیاں پڑھ رہی ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو بچیاں پڑھ رہی ہیں انہیں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کیا ہے جناب، ابھی یہ بچیاں پڑھ رہی ہیں، چہرہ دیکھو، نقاب دیکھو، اب پردہ دیکھو، تو اللہ اللہ کیا کہنے، کالج کی بیٹیوں سے، کالج کی لڑکیوں سے، یہ ہمارے مدرسے کی طالبات کتنی اچھی لگ رہی ہیں۔ پردہ کرو کمال بڑھ جائے گا، پردہ کرو جمال بڑھ جائے گا، پردہ کرو وقار بڑھ جائے گا، پردہ کرو عزت بڑھ جائے گی، پردہ کرو شیطان کی نظر سے بچ جاؤ گی، پردہ کرو اللہ بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ آئیو سن لو، اللہ تعالیٰ سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ تو اب ختم کر دیں، آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلا، لگ رہا ابھی شروع ہوا ہے۔ اے بابو موبائل رکھ دو، موبائل رکھ دیجئے۔ اللہ کا شکر بھائی، ندیم بھائی پڑھ رہے تھے تو ہم بیچ میں لقمہ دیتے نہیں ہیں، ابھی وہ اور پڑھتے اور بہت اچھا پڑھ رہے تھے، لیکن بیچ میں دیکھ رہا تھا وہی موبائل والی بیماری، سب ایسے ایسے کیوں ہوا ہے، سب ایسے ایسے کیوں ہوا ہے۔ ارے بغلول، تم جب ڈائریکٹ فیس ٹو فیس ہے تو دل لگا کے سنو، یہ موبائل میں کیا گھسا ہوا ہے، لاچار مجبور ہو کہیں دور ہو تو الگ بات ہے، سامنے سامنے ہے، اور بیٹا موبائل میں گھسا ہوا ہے، زوم کر رہا ہے، کلر مار رہا ہے، ایک بار سبحان اللہ نہیں بول رہا تھا، وہ سن نہیں رہا تھا، سن لیجئے، وہ دکھاوا کر رہا تھا۔ ایک دو آدمی کو دیکھ رہا ہے، دیکھنا کیسا پڑا ڈیلے، اس کو تو گانا سننے کی عادت ہے۔ اے اللہ، جو لوگ اب تک بیٹھے ہوئے ہیں سبوں کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ دعا ٹھیک ہوئی ہے؟ جو چلا گیا اپنا بیٹا ہوا کھاتا رہے، ہاں بہت ہوشیار سمجھا تھا۔ اے اللہ، رات کے 1:15 بجے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مولا سبوں کو مدینے کا راہی بنا دے۔ میدان محشر میں سب لوگ ہیں، آنکھوں سے آنسو ہے، زباں پہ فریاد ہے،
حالت اچھی نہیں ہے. یہ بولنا بڑا آسان ہے، نہیں، احساس کر لے تو ذکر نہیں کیا جا سکتا. لوگ سوچیں گے اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، دھوپ ایسی، گرمی ایسی. ایک بات اور سنیے، آپ یہاں سے کشن گنج جا رہے تھے، گرمی شدت کی تھی، آپ کو گرمی لگی تو سوچا کہیں سایہ مل جائے، پرچھائی مل جائے، ہے نا، دیوار کا سایہ ہو یا پیڑ کا سایہ ہو یا مکان کا، تاکہ تھوڑی دیر آرام کر لیں. لیکن دیکھیے، جب میں لیکن لگا دوں سمجھ لیجیے کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ لیکن میں بڑا پاور ہوتا ہے، لیکن میں بڑا پاور ہوتا ہے. غور نہیں کیے ہیں، میں جا رہا تھا کشن گنج، لیکن یعنی کچھ ہوا، کچھ ہوا، تب نہ لیکن لگاتا ہے. میں کھانا کھا رہا تھا، لیکن یعنی کچھ ہوا ہے. میں بھی تو لگا رہا تھا لیکن کچھ ہونے والا تھا. آپ سبحان اللہ نہیں بول پائے. ہر آدمی میدان محشر میں نفسی نفسی کی عالم میں ہوگا. خوف ہے، دہشت ہے، اللہ کی عدالت ہے، کوئی رشوت نہیں چلے گی، وہاں کوئی گھوس نہیں. آج اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کرے گا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. اللہ جسے چاہے معاف کر دے، اللہ جسے چاہے عذاب دے. اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، اس کو کسی کی رائے کی ضرورت نہیں. اب آدمی کس عالم میں ہوگا، ہم لوگ تو کچھ احساس نہیں. لوگ پریشان ہوں گے، کرے تو کیا کرے، کیا مولانا، کیا حافظ صاحب، کیا کافی صاحب، کیا نمازی صاحب. دنیا کے سپریم کورٹ میں ہو یا جج کورٹ میں ہو یا سول کورٹ میں جاتا ہے تو سب جانے والا دیکھتا ہے سامنے جج رہتا ہے، اور کٹ گھرے میں کوئی مجرم رہتا ہے، جرم ثابت ہو یا نہ ہو وہاں کھڑا ہو گیا تو مجرم ہے، اور سامنے وکیل رہتا ہے، اڑ کے ایسے نہیں کھڑا ہوتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا، آستین چڑھا کے بات نہیں کر سکتا. ندیم بھائی، یہ کورٹ میں دیکھا گیا ہے. اگر کچہری میں ہے، کورٹ میں کٹ گھرے میں تو آستین چڑھا کے نہیں، سینہ تان کے نہیں. بولتا غلط ہے، سامنے جج بیٹھا ہے، مجرموں کی طرح رہو. حضرات، یہ بکنے والا جج، یہ بکنے والا وکیل اپنے طور پہ راجیہ سبھا میں، لوک سبھا میں قانون بنانے والے کی کچہری ہے. تب یہ عالم ہے جو سب سے بڑی عدالت میرے اللہ کی ہے، جو آج اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا اور خود فیصلہ کرے گا. وہاں کس کی ہمت ہے جو آدمی کھڑا رہ پائے، پاؤں کانپ رہا ہوگا، ہمت جواب دے رہی ہوگی، آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور اپنے انجام کا ڈر ہوگا. اگر خدا نے کہہ دیا جہنم میں جاؤ تو کوئی روک نہیں سکتا. عجیب کشمرشی کے عالم میں ہوگا، یہ خوف الگ ہوگا، گناہ یاد آئے گا، آج رسوائیاں ہوگی. علامہ نذیر صاحب، ندیم رضا صاحب، تقریر میں لوگ آتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ، کیا محبت لوگ پیش کرتے ہیں، آؤ بھگت کرتے ہیں، ہاتھ تک چوم لیتے ہیں، اللہ اللہ اس لائق نہیں، نعروں سے استقبال کرتے ہیں. اس وقت جو ہے نفس تو بہت خوش ہوتا ہے، لیکن احساس ہوتا ہے اے اللہ میدان محشر میں ہمیں رسوا نہ کرنا، میدان محشر میں ہمیں ذلیل نہ کرنا. اے اللہ جو تو نے یہاں عزت دیا ہے، ورنہ ہم لوگ کا جب پول کھلے گا، راز کھلے گا، جب دفتر اعمال کھلیں گے، بے عمل واعظ کا کیا حال ہوگا وہ بتایا نہیں جا سکتا ہے. اس لیے علماء کرام کی حالت اور زیادہ خراب رہے گی. جس کا مرتبہ جتنا بلند رہتا ہے ان کی پکڑ اتنی ہوتی ہے، عالم کا مرتبہ بلند ہے ان کی سختی کے ساتھ گرفت ہوگی. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج ہم لوگ اس قدر دنیا دار ہو گئے ہیں. آؤ چلو ہم چلتے ہیں مکہ شریف. پیروں کے پیر ہے، روشن ضمیر ہے، قطب ربانی ہے، شیخ لاسانی ہے، غوث سمدانی ہے، سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. راوی کون ہے؟ حضرت علامہ شیخ سعدی. یہ کون ہے؟ گلستہ بوستہ کے مصنف ہے. جو دیوبندی کا مدرسہ ہو یا سنی کا مدرسہ، جماعت اولیٰ میں اس کتاب کو پڑھنا لازمی ہے اور لوگ پڑھاتے ہیں. اس کے مصنف ہے علامہ شیخ سعدی. فرماتے ہیں کہ میں کعبہ شریف کی زیارت کو گیا، میں نے
मैंने देखा दीवानों का मजमा लगा हुआ भीड़ है, लेकिन उसी भीड़ में मैंने देखा सहने काबा में पत्थर है, कंकर है, और उस पे पीरों का पीर गौसुल आजम दस्तगीर अपने सर को रख करके हालत सजदा में ज़ारो कतार रो रहे हैं। वली का वली है लेकिन रो रहा है, पीरों का पीर है लेकिन आंसू बहा रहा है, वलियों का वली है लेकिन आंसू बहा रहा है, और मेरे गौसे पाक पत्थर पे और कंकरी पे सजदा कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। ए अल्लाह, बस इसको सुन लीजिए, क्या रात भर तकरीर सुनिएगा। मेरे गौसे पाक अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, अब्दुल कादिर जिलानी ने जो यहाँ तेरे दिए हुए तौफीक से तेरी हमदो सना बयान किया है, इबादत और रियासत किया है, अगर वो तुझे कबूल है तो मेरा नसीबा है, और अगर उसमें से तुझे पसंद नहीं है तो मौला अब्दुल कादिर को हश्र में उठाना तो अंधा बना के उठाना, नाबीना बना के उठाना, ताकि लोगों के सामने जिल्लत का सामना न हो, लोगों के सामने रुसवाई न हो। ये कौन दुआ कर रहे हैं? वलियों के वली दुआ कर रहे हैं। ये कौन दुआ कर रहे हैं? पीरों के पीर दुआ कर रहे हैं। उन जानते हैं हश्र की बदनामी क्या होगी, हश्र की रुसवाई। ये क्या है? मेरे गौसे पाक का तकवा नजर आ रहा है, मेरे गौसे पाक की खशियत क्या है, खशियत रब्बानी उन्होंने बता दिया। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, तुम्हारा पीर इतना अल्लाह से डरता है, तुम भी अल्लाह से डरते रहो, तुम भी अल्लाह से डरते रहो, और काम वही करो जिससे अल्लाह राजी हो, मुस्तफा राजी हो।